دیکھیں قیامت کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ یاد رہے گی؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا جب نظریہ درست ہوتا ہے تو آپ پھر چاہتے ہیں کہ بھئی میں اس پر عمل کیسے کروں۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی یہ بیماری ہے اور ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جیسے کسی نے ڈاکٹر نے کسی کو کہا کہ آپ کو جو اتنی زیادہ کھانسی ہے اور آپ کے جو پھیپھڑوں میں انفیکشن ہے، یہ تو آپ کی بیماری ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں۔ تو پہلے تو مرحلے میں جو مریض ہے اس کو یہ نظریہ درست کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے بھی اور اس کا علاج سگریٹ چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو کافر کا جو مسئلہ ہے نا، وہ تو نہ بیماری سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری ہے کیا، اور نہ اس کے علاج کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کو آپ کا مرض سمجھ میں آ جائے اور پھر آپ کو اس کے علاج کی تشخیص سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ پھر یہ میں کام کروں گا کیسے، یعنی میں تو سگریٹ کا عادی ہوں تو میں چھوڑوں گا کیسے۔ تو یہ بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر بتاتا ہے بھئی ایسا کریں، آپ جو ہے نا سگریٹ کے بجائے یہ کر لیا کریں یا یہ چیز پی لیا کریں، تو اس سے تھوڑا سا اس میں تھوڑا سگریٹ کا لک بھی آ جائے گا اور جو ہے آپ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ وہ پھر نسخے بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی ایسے ہی بتایا ہے کہ ایک تو ہمارے عقائد و نظریات کو درست کیا، پہلے یہ تو یقین کر لو کہ مرنا ہے اور یہ چیزیں بری ہیں، یہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، یہ نظریات تمہیں اپنے درست کرنے پڑیں گے۔ اب یہ کہ شراب سے میں توبہ کیسے کر لوں، میں اگر بے نمازی ہوں تو نمازی کیسے بن جاؤں، وہ ایک عمل کا درجہ ہے، اس کے قرآن مجید نے نسخے بیان کیے ہیں بہت سارے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورہ بقرہ میں نماز کا حکم دیا اور بتایا کہ یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں اللہ کا خوف ہے۔ آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، وانہم الیہ راجعون، اور ہم رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہاں قرآن نے نسخہ بیان کر دیا کہ بار بار یہ سوچا کرو کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ جب یہ سوچتے رہو گے بار بار، جب بھی فارغ بیٹھو یہ سوچو بھائی میں ہمیشہ ایسے ہی نہیں بیٹھا رہوں گا، ایک وقت آئے گا میں مر جاؤں گا۔ تو یہ بار بار جب تم سوچو گے تو اس سوچ سے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور یہ خوف تمہیں نماز پڑھنے پر مجبور کرے گا۔ ہم چونکہ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کسی عالم کا درس سن لیا مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ، اس کے بعد پھر ہماری دن بھر کی ایکٹیویٹیز ساری وہ ہیں جو بیوی بچوں میں، گھر بار میں، بزنس میں، کاروبار میں۔ تو یہ تو قرآن مجید نے بتایا کہ آپ کو سوچنا پڑے گا بار بار۔ البتہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے ہاں جو اصل تصوف ہے، ایک تصوف تو ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے جس میں خرافات ہی خرافات ہیں، اور ایک تصوف ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہے۔ اس میں صوفیہ کرام یہ کرتے تھے کہ بھئی روزانہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے 10 منٹ نکال کے تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرو اور مراقبہ کرو۔ مراقبہ یہ ہوتا تھا کہ بھی 10 منٹ روزانہ آپ سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں آج جیسے بستر پہ لیٹ رہا ہوں تو ایک دن آئے گا میں جنازے کی چارپائی پہ بھی لیٹوں گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے اٹھا کے جو ہے نا لوگ کندھا دے کے جائیں گے اور قبر کے گڑھے میں اتاریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ جب آپ 10 منٹ اس طرح سے سوچیں گے تو یہ چیز بالآخر آپ کے دماغ میں گھس جائے گی اور آپ کو موت کا استحضار نصیب ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے نسخے ہیں جو اہل اللہ اور اللہ والوں سے جب انسان تعلق قائم کرتا ہے تو وہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے ان کو وہ چیزیں بتاتے ہیں، وہ طریقے بتاتے ہیں، تاکہ اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے حالات، جیسے ڈاکٹر ہر مریض کو ایک جیسی دوا نہیں دیتا، تو ایسے ہی جو اہل اللہ ہوتے ہیں جن سے تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ بھی ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کو نسخے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ طریقہ ہے جس سے آپ دین پر آ جائیں گے، اور آپ کے لیے یہ طریقہ۔ اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں جو خواتین شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر بھی جنتی ہیں، تو جو موت کے وقت عورت جس کے نکاح میں ہو تو اسی کے نکاح میں جنت میں بھی ہوگی، بشرطے کہ وہ بھی جنت میں جائے۔ لیکن بہت سی خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کے شوہر جنت میں نہ ہوں، اور حدیث سے ثابت ہے کہ کم از کم ایک جنتی مرد کو اس دنیا کی 2 عورتیں ملیں گی، لیکن پھر بھی عورتوں کی تعداد حدیث سے ہی ثابت ہے کہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یعنی گروتھ ریشو جو ہے نا خواتین کا قرب قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ 50 عورتوں کے مقابلے میں 1 مرد ہوگا، اتنا ریشو بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ بہت سی خواتین کو جنت میں حور مرد ملیں گے۔ حور کا جو لفظ ہے نا عربی میں یہ جمع ہے، احور کہتے ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جنتی مرد جو حور ہو، اور حورا کہتے ہیں جو عورت کے لیے، اس کی جمع آتی ہے مشترک حور۔ تو حور کا لفظ مردوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لغت کے لحاظ سے، اور عورتوں کے لیے بھی، جو یعنی جن کو ہم عام زبان میں حوریں کہتے ہیں،
ہم تو حوریں کہتے ہیں نا جو خواتین ہوگی، لیکن لفظ حور جو ہے نا، یہ لفظ حور یہ کامن ہے، مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پلورل ہے، جمع کے لیے ہے، بہت سارے مردوں کے لیے بھی، بہت ساری عورتوں کے لیے بھی. تو بعض روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور بعض علماء کا یہ باقاعدہ نظریہ ہے کہ ایسی خواتین کو جنت میں حور مرد ملیں گے. تو جیسے وہاں کی حوروں کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، جو اتنی خوبصورت ہوں گی، تو ظاہر ہے مرد بھی پھر اسی کے حساب سے ہوں گے. واللہ اعلم. اللہ 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 اللہ. دیکھیں یہ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا، ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ ایک سفارش ہوگی، ذریعہ ہوگا، لیکن کس حد تک کتنا ذریعہ بنتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اتنا ضرور ہے کہ جس ماں کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تو وہ بچہ ماں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا ضرور. یہ تو اگر وہ مسلمان ہے ماں اس کی، تو حدیث سے ثابت ہے. اب کسی کے حق میں سفارش اتنی کام آئے گی کہ ممکن ہے اس کو عذاب ہوئی نہ ہو، بچے کی وجہ سے وہ جنت میں چلی جائے، اور کسی کے حق میں اتنی ہوگی کہ کچھ عرصہ عذاب گزارنے کے بعد وہ بچہ اس کے کام آ جائے. یعنی اللہ کہیں گے کہ بھئی سفارش تو ہے، مگر اس کے اعمال اتنے زیادہ خراب ہیں کہ سفارش ابھی اس کے کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کی سزا میں بالکل دنیا میں اس کی مثال ہے نا کہ کوئی بہت بڑی سفارش آ جائے کسی مجرم کے لیے، تو حکومت کہتی ہے بھائی اس سفارش کی وجہ سے ہم اس کی سزا یعنی معاف تو نہیں کرتے مگر سزا میں کمی کر دیتے ہیں. ابھی مشرف کے دور میں ہوا نا کہ وہ نواز شریف پر تو پھانسی کا کیس بننے والا تھا نا، ہائی جیکنگ کا، لیکن سعودی عرب کی سفارش آ گئی تو سفارش سے یہ ہو گیا کہ وہ پھانسی تو نہیں ہوئی لیکن جلا وطنی کی سزا کاٹنی پڑی. تو دنیا میں جیسے ایک اصول ہے، سفارش سے فائدہ ہوتا ہے، کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. لیکن اس سے یہ ضرور ہے کہ اتنی بات ہے کہ جس عورت کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے وہ بچہ رائے گا نہیں گیا، انشاءاللہ سفارش کا بہرحال ذریعہ بنے گا. تو حفاظ ہیں، علماء ہیں، اپنے خاندان میں اگر آپ علماء پیدا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں یا دیندار بناتے ہیں، اچھا مسلمان بناتے ہیں، تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اچھی پوزیشن میں ہیں تو صرف اچھی پوزیشن میں ہونا ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ ان کے خاندان پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ اگر آپ اچھی حالت میں ہیں، آپ جنت میں اونچے درجات میں ہیں، تو یہ چیز صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس پر کوئی اشکال نہ کرے کہ کیوں فائدہ، ان کا تو کوئی عمل نہیں ہے. تو بھئی اللہ نے اگر کسی کے درجات بلند کرنے کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے کچھ بہانے رکھ دیے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو اللہ جانے اور اس کے بندے. اللہ 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 اللہ. یہ علماء کی طرف سے اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے، مذہبی طبقے کی طرف سے، کہ مسلمان بھی سائنس کی ترقی میں آگے بڑھیں؟ وہ ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بس آخرت کی طرف توجہ دیں اور دنیا کو بالکل بھول جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی غلط فہمی ہے. گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا اگر مسلمان سائنسدان کی خدمات نہ ہوتی تو ہم 300 سال پیچھے ہوتے. تو دیکھیں ہوا یہ کہ اسلام کی دنیا میں آنے کے بعد مسلمانوں نے سائنسی ترقی بھی بہت کی ہے. اب رہا یہ کہ ہمیں مذہب نے کہاں حکم دیا کہ ہم سائنسی ترقی کریں، تو مذہب جو ہے نا ہمیشہ اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے، یہ جزیات نہیں بیان کرتا کہ آپ یہ بھی کرو یہ بھی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن کمزور سے بہتر ہے. کیوں؟ طاقتور وہ کام کر سکتا ہے جو کمزور نہیں کر سکتا. علماء نے کہا ہے کہ طاقت میں صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، مالی طاقت ہے. یعنی حدیث کا منشا کیا ہے کہ آپ کے پاس جب پاور ہوگی تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو دوسرا نہیں کر سکتا. اب پاور کے اور طاقت کے اصول ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی باڈی بلڈر ہے، دوسرا کمزور سا ہے، لیکن جو کمزور ہے اس کے پاس بندوق ہے. تو اب یہاں طاقتور کون ہے؟ ڈاکٹر تو کہے گا یہ باڈی بلڈر بہت طاقتور ہے، لیکن لوگ کہیں گے اس کی طاقت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے پاس بندوق ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. تو جب نبی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ طاقتور وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کا مطلب جو بھی جس زمانے میں قوت اور پاور ہوگی اس فیلڈ میں آگے بڑھنے والا مسلمان زیادہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو اس فیلڈ میں پیچھے ہے. اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. میرے سے ایک دفعہ میڈیکل سائنس کے طالب علم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ میں یہ کیسے سمجھوں کہ میرا مذہب مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ میں اس میڈیکل کی تعلیم میں آگے بڑھوں اور میں اچھا ڈاکٹر بنوں، مجھے مذہب کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ مجھے تو مذہب یہ کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. میں یونیورسٹی میں جو دل لگا کے پڑھوں تو مجھے قرآن و سنت میں اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ میں چونکہ ایک مذہبی آدمی ہوں تو مجھے اگر اللہ اس کے رسول ترغیب دیں گے تو میں شوق سے پڑھوں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. تو میں نے کہا قرآن میں اس وقت فوراً جو دلیل ذہن میں آئی سرسری، میں نے کہا دیکھو قرآن مجید کہہ رہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے
ساری انسانیت کی جان بچائی. تو جان بچانے میں سب سے زیادہ کردار ڈاکٹروں کا ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں کیسے کیسے مریض ہیں جو میڈیکل سائنس کی بیس پر ان کو زندگی ملتی ہے. اور انسان جب کسی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس تکلیف سے راحت پہنچانے میں سب سے بڑا کردار میڈیکل سائنس کا ہے. تو میں نے کہا جب ایک انسان کی جان بچانا اور اس پر رحم کرنا یا ایک کتے کو پانی پلانے پر انسان کی بخشش ہو سکتی ہے, تو آپ ایک ڈاکٹر, اچھے ڈاکٹر بن کے اور ایک جو ہے نا دیانتداری کے ساتھ اگر اس فیلڈ میں ترقی کریں گے اور لوگوں کو راحت پہنچائیں گے, تو اس میں کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں جب اہل کتاب کا لفظ آیا ہے تو ظاہر ہے جس قوم کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا اس دور میں یہ وہی یہود و نصارہ تھے جو شرک کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اہل کتاب سے خطاب کیا, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اے اہل کتاب اللہ کے دین میں غلو مت کرو اور وہی بات کہو جو حق ہے. اور پھر بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. تو اب قرآن اہل کتاب کو کہہ رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مراد اہل کتاب سے وہ جو مشرک ہیں, یعنی مشرک مان کے قرآن ان کو اہل کتاب کہہ رہا ہے. البتہ عام مشرک میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے بائبل کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, اور عام جو دیگر مشرکین ہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ اہل کتاب سے وہ مراد ہیں جو مشرک نہ ہوں, یہ غلط ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ ہم سورہ نازعات کا درس پڑھیں گے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. یہ صورت بھی مکی صورت ہے. جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اسلام کا ابتدائی دور تھا, ان میں عمل سے زیادہ نظریات اور عقائد کے اصلاح کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ آپ کے نظریات درست ہوں گے, آپ کے عقائد درست ہوں گے, تو اعمال کی بنیاد انہی عقائد پر اور انہی نظریات پر ہوتی ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا ہے اور مشرکین کا یہ اعتراض کہ ہم جب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, تو بھلا ہم کیسے یہ عمل, یہ پروسیس سارا ریورس کیسے ہوگا, اب دوبارہ سے کیسے انسان بنایا جائے گا. قیامت کے وجود میں سب سے بڑا اشکال یہی ہوتا ہے کہ مر کے جب ختم ہو گئے تو کیسے دوبارہ زندگی ہوگی. تو یہ اعتراض قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا, اس اعتراض کو قرآن نے, مشرکین کے اس اعتراض کو, اور اس کا جواب بھی بہت زیادہ دیا ہے. تو اس صورت میں بھی اسی کا جواب ہے. اور پھر اس میں یہ بیان ہوگا کہ پچھلی امتوں نے جنہوں نے قیامت کے وجود کا انکار کیا ان کا اللہ تعالیٰ نے انجام کیا ہے. اور پھر آخر میں اس بات کا بیان ہوگا کہ یقیناً قیامت واقع ہوگی. اس بحث میں نہ پڑو کہ ہوگی یا نہیں ہوگی, بلکہ اس کے عمل کی فکر کرو, اپنے اعمال کو درست کرو. ایسا نہ ہو کہ جب وہ واقع ہو تو تم پھر پریشان ہو اور اس عذاب کو جو اللہ نے نافرمانوں کو دیکھ کے تیار کیا ہے اس پہ تمہیں افسوس اور ندامت ہوگی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. نازعات, نزع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے کو, نازع کھینچنے والا, اور نازعہ کھینچنے والی, اور نازعات اس کی جمع آتی ہے. جیسے مسلم کی جمع مسلمات, قاری کی جمع قاریات, یعنی مؤنث کی جو جمع آئے گی قاریات, مسلمتن کی مسلمات, قاریتن کی قاریات, تو نازعاتن کی نازعات. والنازعاتی قسم ہے کھینچنے والیوں کی, غرقا غرق ہو کر. اصل میں عربی میں فرشتے مؤنث ہیں, مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے فرشتوں کے لیے. الفاظ ہر زبان میں نا مختلف چیزوں کے لیے, کسی کے لیے میل کے یعنی صیغے استعمال ہوتے ہیں, کسی کے لیے فیمیل کے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کتاب پڑھی ہوئی ہے, پین رکھا ہوا ہے, قلم رکھا ہوا ہے. تو اب کتاب تو اصل میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث, لیکن اس کے لیے اردو میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مؤنث کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ایسے ہی عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث ہیں اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو مذکر ہیں, لیکن حقیقت میں وہ چیزیں نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. تو فرشتہ بھی نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے, کیونکہ فرشتوں میں یہ میل فیمیل نہیں ہے, یہ تو انسانوں میں ہے اور چیزوں میں ہوتی ہے یہ چیزیں. لیکن فرشتوں کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ
وہ فیمیل کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ والے صیغے فرشتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے مؤنث کے صیغے استعمال کیے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرقہ، غوطہ لگا کر، گھس کر۔ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں کہ موت کے وقت جو انسان کی روح نکالتے ہیں اور روح کو کھینچتے ہیں بہت زور سے جسم کے اندر گھس کے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، آگے فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں کھول کر۔ نشط عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں، ناشطات کھولنے والیاں، کھولنے سے مراد ہے گرہ کھولنا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں گرہ کھول کر، یعنی آسانی سے گرہ کھول دیتے ہیں۔ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں کہ جو جب جسم میں گھس کے روح نکالنے لگتے ہیں تو انہیں روح کو کھینچنا نہیں پڑتا، بلکہ روح اور جسم کا جو بندھن ہے، جو گرہ ہے، اس گرہ کو صرف وہ کھولتے ہیں۔ مراد اس سے وہ فرشتے ہیں جو نافرمانوں کی اور گناہگاروں کی روحیں نکالتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ گناہگار آدمی جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو وہ دنیا سے محبت اتنی کرتا ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتا، موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا وہ، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ فرشتے پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچتے ہیں، کیونکہ وہ جب آخرت کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس عذاب کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے عذاب، اس عذاب کو جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوتا کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکلے۔ تو یہ جو برزخ کی چیزیں ہیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہ جانتے ہیں یہ تمام احوال کو جو میت پر گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روح نکالتے ہیں، روح نکلنا نہیں چاہتی مگر یہ اس کو زور سے کھینچتے ہیں، اور اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسی کو سکرات موت کہا جاتا ہے کہ موت کی تکلیف۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی روح جب نکالتے ہیں تو وہ روح خود بخود اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، وہ عالم بالا کی طرف جانے کے لیے خود بخود روح تیار ہوتی ہے، کیونکہ وہ جنت کے مناظر اور وہ نعمتیں جو اللہ نے مرنے کے بعد نیک لوگوں کے لیے اللہ نے نعمتیں تیار کی، ان نعمتوں کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے روح، تو وہ روح خود پھڑپھڑانا چاہتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی زندگی میں روح اور جسم کو ایک گرہ سے باندھا ہوا ہے، تو نکلنا چاہ رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، صرف اس گرہ کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ ان کو روح کو کھینچنا نہیں پڑتا۔ علماء نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے مشکیزہ ہے، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو آپ نے اس میں سے اگر پانی نکالنا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپر سے دبائیں اور پانی کو کسی سرنج کے ذریعے کھینچیں، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے، نیچے سے آپ اس کی گرہ کو ہلکی سی ڈھیلی کریں گے، گرہ کو ڈھیلا کریں گے ہلکا سا، تو فوراً سارا کا سارا پانی خود بخود نیچے آ جائے گا۔ تو یہ ہے نافرمان آدمی کی روح نکلنے کا منظر اور اللہ کے فرمانبردار انسان کی روح نکلنے کا منظر۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ والسابحات سبحا، اور فرمایا پھر ان فرشتوں کی قسم جو سابحات، سبح عربی میں تیراکی کو کہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں، سبحن تیز رفتاری سے تیرتے ہوئے، یعنی وہ روح کو لے کر پھر آسمان کی طرف بہت تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقاً، پھر ان فرشتوں کی قسم جو سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، سبقت کرتے ہوئے، یعنی جب یہ روح لے کر جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے تیز دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جہاں اس روح کو پہنچانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اس روح کو جلد از جلد اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں۔ فالمدبرات امرا، پھر یہ مدبر تدبیر کرتے ہیں یہ فرشتے، امرن کسی حکم کی، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو جو آرڈر ہوتا ہے کہ اس روح کو کہاں تم نے پہنچانا ہے، اس کو نعمتوں میں رکھنا ہے یا اس کو عذاب میں رکھنا ہے، اس کام کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں اٹھائیں، اور 5 قسمیں فرشتوں کی ہیں۔ قرآن مجید کی عادت ہے کہ قرآن اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسمیں بھی مخلوق کی۔ تو یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھانے سے منع کیا ہے، مخلوق کی قسم، صرف اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مخلوق کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جب کوئی بات کہیں تو قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو مخلوق کی قسم جو قرآن میں اٹھائی جاتی ہے، علماء نے اس کا مختلف اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے
کہ اصل میں قرآن جب قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم سے وہ قسم نہیں ہوتی جو ہم جب قسمیں اٹھاتے ہیں. ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو سوا اللہ کی تعظیم کے علاوہ اور کوئی چیز مقصد نہیں ہوتی, تاکہ ہم اپنی بات کو اس طرح سے بیان کریں کہ سامنے والا ہماری بات پر یقین کر لے. ہم جب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے, تو سامنے والا ہماری بات پر اس لیے یقین کرے گا کہ وہ کہے گا کہ ایک آدمی اللہ کا نام جھوٹا استعمال نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تو چیز کی تعظیم مقصد نہیں ہوتی, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ والی چیز اس دعوے پر دلیل ہے اور گواہ ہے جو دعویٰ میں آگے کر رہا ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین, کہ قسم ہے انجیر کی, طور سینین کی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت بہترین انداز سے بنایا ہے. تو کیا مطلب کہ زیتون خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کی تخلیق بہت بہترین ہوئی ہے, کیونکہ جس انسان کے لیے زیتون انجیر اور طور سینا سے نکلنے والے جو ہے نا جو زیتون ہے, وہ جس انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہو تو وہ انسان کیسا ہوگا. تو یہ یعنی جو قرآن مجید کی جو قسمیں ہیں یہ اصل میں اس دعوے پر دلیل ہوتی ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو قیامت کا انکار کرتے ہو اور اس بات کا انکار کرتے ہو کہ ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے پیدا نہیں کیا, تو اگر یہ تمہارا دعویٰ درست ہوتا تو اللہ نے فرشتوں کا ایسا نظام نہ بنایا ہوا ہوتا کہ وہ تمہاری روح قبض کریں اور دو مختلف قسم کے فرشتے, نافرمانوں کے لیے الگ, فرما برداروں کے لیے الگ. یہ فرشتوں کا پورا ایک نظام جو انسان کے لیے بنایا گیا ہے, یہ سب اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا, بلکہ اس کا ٹھکانہ ہے یا تو اچھا یا برا ٹھکانہ. یوم ترجف الراجفہ, فرمایا ایک دن ہوگا جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی ایک موت تو وہ ہے جو تمہارے اوپر آتی ہے, ایک موت تو وہ ہے, ایک موت وہ ہے جو اس کائنات کے اوپر عنقریب آنے والی ہے, جس کو قیامت کہا جاتا ہے, وہ بھی ہوگی. فرمایا جس دن کانپنے والی کانپے گی, تتبعها الرادفہ, اور اس کے پیچھے آئے گی رادف, عربی میں کہتے ہیں بعد میں آنے والی کوئی بھی چیز, خاص طور پہ جو سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا ہو اس کو ردیف کہا جاتا ہے. آپ آگے بیٹھے ہیں بائک میں یا کسی جانور پہ سواری ہوتی تھی, اس میں جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا اس کو ردیف کہا جاتا تھا. تو تتبعها الرادفہ, فرمایا اس کے پیچھے آئے گی ایک دوسری آنے والی چیز, یعنی وہ دوسرا سور ہوگا. اس دن کیا ہوگا, قلوب یومئذ واجفہ, بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے خوف کے مارے, جو قیامت کا منظر ہوگا. ابصارها خاشعہ, ان دلوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی خوف سے. یقولون, یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے, انا, کیا ہم, لمردودون, رد کیے جائیں گے, لوٹائے جائیں گے, فی الحافرہ, الٹے پاؤں. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو خوف کا غلبہ ہوگا ان کے اوپر. یہ کون لوگ تھے جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, اور اس کی دلیل کیا دیتے تھے, انا لمردودون فی الحافرہ, مردود کا معنی لوٹانا, دوبارہ, کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے الٹے پاؤں. یعنی کیا مطلب, ہمیں پہلے اللہ نے پانی سے انسان بنایا, پھر ہم قبر میں چلے گئے اور بوسیدہ ہڈیاں ہو کے گل سڑ کے ختم ہو گئے, تو کیا یہ عمل ریورس ہوگا؟ تو یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا کہ یہ سارا پروسیس ریورس بھی ہو سکتا ہے, الٹے پاؤں ہم واپس بھی آ سکتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جرم تھا ان کا کہ یہ ہم پر, ہماری قدرت اور طاقت پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے, اس وجہ سے آج ان کی یہ حالت ہوگی. اور پھر یہ کہتے تھے اذا کنا عظاما نخرا, عظام عظم کی جمع ہے, عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں, اور نخرہ کہتے ہیں کھوکھلی ہڈی یا گلی ہوئی ہڈی. ہڈی کو جب کچھ دن کے لیے مٹی میں دفن کیا جائے تو اس میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے بھربھری ہو جاتی ہے, تو ایسے جو بھربھری ہڈی ہوتی ہے اس کو نخرہ کہا جاتا ہے. فرمایا وہ کہتے تھے اذا, کیا اس وقت ہم لوٹائے جائیں گے, کننا, جب ہم ہو جائیں گے, عظامن, ہڈیاں, نخرہ, اور وہ بھی بوسیدہ. یعنی صرف ہڈی کو دوبارہ انسان بنانا مشکل نہیں ہے, صرف ہڈی کو دوبارہ انسان بنانا بہت مشکل ہے, تو جب ہڈی بوسیدہ ہو کے گل کے ختم ہو جائے اس کو دوبارہ کیسے کون انسان بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن آج ان کی کیفیت کیا ہے. اور یہ پھر آگے یہ بھی کہتے تھے, قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ تو پھر کام ہوگا, کرۃن, یہ لوٹانا دوبارہ ہوگا, خاسرۃن, بڑا خسارے والا. جب کسی کو آپ کوئی بات کہنا کہ بھئی تمہارے ساتھ ایسا کام ہونے والا ہے اور وہ اس بات کا انکار کرے, وہ کہہ رہا ایسا نہیں ہو سکتا, تو انکار کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہہ دے نہیں ایسا نہیں ہوگا, اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کا مذاق اڑائیں, کہ بھئی اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو میرا بڑا نقصان ہوگا.
یعنی مطلب یہ کہ اتنا بڑا تو میرا نقصان ہو نہیں سکتا لہذا تم جھوٹ بول رہے ہو. تو یہ بھی بطور مذاق کے اور شریعت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا یعنی ہم مر گئے اور ہڈیاں ہماری گل سڑ کے ختم ہو گئیں اور پھر دوبارہ ہمیں انسان بنا کے کسی نے دوبارہ کھڑا کر دیا, تلک اذن کرۃ خاسرہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا ہی نقصان کا معاملہ ہو جائے گا. یہ تو یعنی گویا مذاق کر رہے تھے کہ تو بہت ہمارا تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, فرمایا ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ یہ پروسیس ریورس کیسے ہوگا. تو فارورڈ جو ہوا ہے نا اس میں تو ان کو دیکھ لیا, انہوں نے پانی سے 9 مہینے میں انسان بنایا اور پھر اس کے بعد یہ جیتے ہیں, زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, پھر موت واقع ہوتی ہے, سارا اس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے, پھر قبر میں گلنے سڑنے میں ٹائم لگتا ہے, اتنی جلدی میت ختم نہیں ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے ریورس کیسے ہوگا. میں نے ان کو قبر تک لانے میں تو ایک جو ہے نا ایک پورا لگا بندہ ایک ضابطہ ہے اور ایک میرا ایک نظام ہے اس کے تحت گزارا ہے, لیکن جو یہ ریورس ہوں گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور یہ دوبارہ انسان بنیں گے تو یہ 1 سیکنڈ کے اندر بن جائیں گے دوبارہ انسان بنانے کے لیے دوبارہ ان کی ہڈیوں میں جان ڈالنے کے لیے اتنا لمبا پروسیس نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ ہوا ہے. فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, یہ ایک زوردار جھڑک ہوگی, ڈانٹ ہوگی, ایک زوردار آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, اچانک یہ تمام لوگ ایک کھلے میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے. 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا یہ سارے قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر یہ میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. آگے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ اور موسیٰ کی خبر پہنچی. یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مشرکین اور ان کافروں کے اس قسم کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں. یہ اعتراضات ہر پیغمبر پر کیے گئے ہیں, ہر پیغمبر کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے. جس پیغمبر نے بھی اپنی قوم سے یہ بات کی کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے تو ان کے اعتراضات یہی ہوئے جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو جیسے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کیا اور پیغمبروں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے نظریے کو بھی دنیا میں غالب کریں گے, آپ کے عقیدے کو بھی غالب کریں گے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا مختصراً تذکرہ کیا. هل اتاک حدیث موسیٰ, کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے. اذ ناداہ ربہ, جب پکارا اس موسیٰ کو اس کے رب نے, بالوادی المقدس, مقدس وادی میں, طوا, جس کا نام کیا تھا, طوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وادی میں بلا کے اللہ نے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ, اس کا نام طوا تھا. کیا کہا اللہ نے موسیٰ سے, اذهب الى فرعون, اے موسیٰ جا فرعون کی طرف, انہ طغا, اس فرعون نے سرکشی کی ہوئی ہے. فقل, اور اس فرعون کو جا کے کہہ, هل لک الى ان تزکا, اے فرعون کیا تو اس میں رغبت رکھتا ہے, کیا تو اس بات میں دلچسپی لیتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے, یعنی تو ایسا کام کر لے جس سے اللہ تیرے سارے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف کر دے. تو کیا تو یہ چاہتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس میں نرمی کا انداز ہے. حل لکا, اس کے لیے آج کل ایک انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, وڈ یو لائک ٹو ڈو دس, کیا تم یہ چاہتے ہو. تو حل لکا کا مطلب کیا ہے کہ اے فرعون کیا تم اس بات میں دلچسپی لیتے ہو کہ میں تمہیں ایسا کام بتاؤں, ایسا طریقہ بتاؤں جس کے بعد کیا ہوگا, تم اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بن جاؤ گے. سورہ طٰہٰ میں اسی کو اللہ نے دوسرے انداز سے بیان کیا, فرمایا فقولا لہ قولا لینا, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرم لہجے میں جا کے بات کرو اور اس کو نرم لہجے میں تبلیغ کرو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ فرعون سے جا کے کہو, اہدیک الی ربک, اے فرعون میں تجھے تیرے رب کا راستہ بتاؤں گا. فتخشا, اس کا فائدہ ہوگا تیرے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے گی, جس سے تو یہ جو ظلم کر رہا ہے اپنی عوام پر اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اس نافرمانی سے اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے دکھائی فرعون کو بہت بڑی نشانی, یعنی اس بات پر نشانی دکھائی کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. وہ نشانی کیا تھی؟ لاٹھی کو زمین پہ پھینکنا اور اس کا اژدہا بن جانا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ, مگر فرعون نے انکار کیا اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ, اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا
کہ بس موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا کہ آپ اپنا راستہ الگ کریں اور میرا راستہ الگ کریں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، نہ، یہاں تک نہیں رکا، بلکہ ثم ادبرا، اس نے مجلس برخاست کی، پیٹھ پھیری، یسعا، کوشش کرتے ہوئے، یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگ گیا۔ فحشرا، کیسے کوشش کی؟ فحشرا، لوگوں کو جمع کیا سب کو، فنادا، اور پھر لوگوں سے خطاب کیا، فقالا، اور کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب۔ موسیٰ جس رب کی بات کر رہا ہے وہ رب نہیں ہے، یہ موسیٰ کا معاذ اللہ گڑھا ہوا رب ہے، میں ہوں اصل تمہارا رب، میری عبادت کیا کرو۔ فأخذہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پکڑ لیا اس فرعون کو، نکال الآخرۃ والأولیٰ، آخرت کی پکڑ میں بھی اور دنیا کی پکڑ میں بھی۔ دنیا کی پکڑ یہ ہوئی اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا سمندر میں غرق کر کے، اور آخرت کی پکڑ یہ ہوئی کہ اسے قبر کے عذاب میں داخل کر دیا۔ اور قرآن میں آتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ تو قبر کا عذاب ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہا جائے گا کہ فرعون کو اس سے بھی بڑے عذاب میں داخل کر دو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، فرمایا اس واقعے میں عبرت ہے اس شخص کے لیے، یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اور اس کو آخرت پر یقین آنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ممکن نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، جب مر کے بوسیدہ ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، تم یہ بتاؤ، انتم، عربی میں سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتم، کیا تم، اشد خلقن، بنانے کے لحاظ سے مشکل ہو، ام السما، یا آسمان؟ آسمان نے تو پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، 7 مضبوط آسمان اللہ نے بڑے بڑے بنا دیے، اور اتنے بڑے بڑے آسمان، تو بتاؤ کہ تمہیں دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان آسمانوں کو؟ یقیناً انسان کہے گا بھئی اتنے بڑے بڑے آسمان بنانا ہی زیادہ مشکل کام ہے، تو جس ذات نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے وہ تمہیں دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ بناہا، اس نے تو بنا دیا اس آسمان کو، رفع سمکہا، اس کی چھت کو بہت اونچا کر دیا، اتنا اونچا کیا آسمان کہ آج کہاں کہاں تک سائنسدان پہنچ چکے ہیں، کہکشائیں دریافت ہو گئی ہیں، نوری سالوں سے جو ہے نا، نوری سالوں سے کیلکولیشن ہوتی ہے ستاروں اور سیاروں کی، مگر آسمان تک ابھی بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ فرمایا رفع سمکہا، بہت اونچا کیا اس نے آسمان کی چھت کو، فسواہا، اور اس کو برابر کر دیا، پوری کائنات میں خول چڑھا دیا اس کا، واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو کیسا اندھیرا کر دیا اس نے، واخرج ضحاہا، اور اس کے دن کو کیسا نکالا اس نے۔ یعنی یہ دن اور رات کے تصرفات کو دیکھو، یہ کیا آسان کام ہے؟ تمہیں صرف یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ مشکل نظر آ رہا ہے، تو اس سے زیادہ مشکل کام اس نے اس کائنات میں دکھائے ہوئے ہیں تمہیں، کہ دن اور رات کا جو نظام ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، 9 لاکھ گنا بڑا سورج ہے زمین سے، اور کیسے اس کو لٹو کی طرح اللہ تعالیٰ نے گھما دیا ہے۔ فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ان سب کاموں کے بعد، کیسا بچھایا اس نے، اتنی بڑی زمین یہ کیسے گھوم رہی ہے لٹو کی طرح، اور اس میں تمہارے لیے اس نے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دی، تو جو ذات یہ کام کر سکتی ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کو تم ایک بہت بڑا اچھمبا کیوں سمجھتے ہو؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، فرمایا اسی زمین سے اس نے پانی نکالا، ومرعاہا، اور اسی زمین سے تمہارے جانوروں کا چارہ نکالا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے، آپ زمین کو کھودیں تو نہ انار ہے، نہ انگور ہے، نہ ناشپاتی ہے، نہ گھاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی، گوبر۔ پانی جاتا ہے، اور پانی کا کام کیا ہے؟ وہ نیچے جائے تو نیچے جانا چاہیے، اس کو چاہیے کہ زمین کے مرکز پہ جا کے بریک لگائے وہ، لیکن اگر ایسا ہوتا تو زمین کی میں نمی ختم ہو جاتی اور زمین میں یہ چیزیں پیدا نہ ہوتی، کیونکہ پانی کے ذریعے اللہ نے ہر چیز کو حیات دی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جیسے فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی ایک جگہ جا کے رکتا ہے، اور پھر تم اس سے وہ پانی کنوؤں کی شکل میں، ٹیوب ویلوں کی شکل میں پانی نکالتے ہو، اور تمہاری زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے۔ تو یہ پانی اس ذات نے نکالا ہے، کیونکہ ایک حد تک لے جا کے وہ اس کو روک دیتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ اگر اس پانی کو بریک نہ لگے، یہ جو بارشوں کا پانی زمین میں جاتا ہے مزید نیچے چلا جائے، تو کیا تم میں طاقت ہے اس کو واپس نکال لینے کی؟ یقیناً طاقت نہیں ہے۔
فرمایا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی مٹی سے وہ چارے نکالتا ہے تمہارے لیے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے زمین پر قائم کر دیا اس اتنی بڑی زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، متاع لکم، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، متاع کہتے ہیں فائدے کو، یہ سب تمہارے لیے ہو رہا ہے سارا کام، جو جب سب کچھ تمہارے لیے ہو رہا ہے اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، تو اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، اور جانور بھی ظاہر ہے ہمارے لیے ہیں تو ان کا فائدہ بھی گھوم پھر کے ہماری ہی طرف لوٹتا ہے۔ تو دو باتیں اس سے پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ وہ رب بہت طاقتور ہے اور اس کے بہت کمالات ہیں، جو مٹی سے گھاس اور سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے وہ اس مٹی سے دوبارہ انسان بھی بنا سکتا ہے، ایک تو اس سے یہ پتہ چلا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ تمہارے اتنے کاموں میں اس نے اس کائنات کو مسخر کر دیا سب تمہارے لیے، تو تم بھی تو کسی کے لیے ہوگے۔ اگر قیامت کا انکار کر دو اور حساب و کتاب کا انکار کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سب تمہارے لیے تو ہو رہا ہے لیکن تم کسی کے لیے نہیں ہو، تم کھانے پینے کے لیے، موج مستیوں کے لیے، نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے، شراب کباب کے لیے اور مستیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دے لیکن اس کے ذمے کوئی کام نہ لگائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بعید ہے۔ اس بات کو کیسے تمہاری عقل قبول کر لیتی ہے؟ اگر تمہاری عقل میں یہ نہیں آ رہا کہ مردے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے تو پھر یہ کیسے آ رہا ہے کہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا اور کھانے پینے اور عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا؟ یہ بے عقلی کی بات تم کیسے قبول کر لیتے ہو؟ اللہ 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 اللہ